اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بار بار انسان کو یہ بات جتلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس کا شمار انسان کو سوچ میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر سے سوال کیا کہ تم رات کیسے گزارتے ہو، تمہاری رات کیسے گزرتی ہے، تم کہاں سوتے ہو اور تمہاری رات کس کیفیت کی ہوتی ہے؟ تو فقیر نے بادشاہ سلامت کو جواب دیا کہ آدھی رات آپ جیسی اور آدھی رات جو ہے وہ آپ سے بہتر۔ بادشاہ سلامت جواب سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آدھی رات میرے جیسی اور آدھی رات میرے سے بہتر، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، بستر بہتر ہے، محل ہے، رہنے کے لیے گرمی اور سردی کا بندوبست ہے، اور مجھ سے تم تو میری طرح بھی نہیں گزار سکتے، اور اوپر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات جو ہے وہ آپ سے بہتر ہے اور آدھی رات جو ہے وہ آپ جیسی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ تمہارے پاس اس طرح کی کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے، تم ان تمام نعمتوں سے، ان تمام سہولتوں سے محروم ہو۔ تو فقیر بولا، جناب علی، جب آپ سوتے ہیں اور دوسری طرف میں سوتا ہوں تو سونے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر بستر کے اوپر سوتے ہیں، میں زمین کے اوپر سوتا ہوں، تو سونے کے بعد نہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بستر کے اوپر ہیں، نہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں زمین پر ہوں۔ یہ دونوں کیفیات ایک جیسی ہیں۔ اگر آپ بستر پر سوتے ہیں اور میں زمین پر سوتا ہوں تو آپ کا اور میرا سونے کا وہ لمحہ ایک جیسا ہے۔ اور جو آپ سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ رات کے 2 بجے یا 3 بجے پچھلے پہر میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ جو لمحہ ہے، وہ جو پچھلا پہر ہے، وہ آپ سے بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم یہ خیال اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ ہمارا دوسرے سے جو کمپیریزن ہے، دوسرے سے جو موازنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں اگر زیادہ ملی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سہولتوں سے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ جیسے کہ ایک بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھانے بھی بے شمار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کھانوں میں نمک موجود ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں کھا سکتا، وہ ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح شوگر کا ہے یا مختلف امراض کا جو مریض ہے، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان سہولتوں، ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم حائل ہے۔ اسی طرح ایک فقیر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے 3 باتوں کی نصیحت کی کہ میرے بیٹے، ان 3 باتوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ کھانا سب سے بہتر کھانا ہے، سونے کے لیے بستر سب سے بہتر لینا ہے، اور رہنے کے لیے گھر سب سے بہتر رہنا ہے۔ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ نے بھی پوری عمر غربت میں گزار دی اور ہمارے پاس بھی ابھی غربت ہی ہے، ہم غربت میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کھانا سب سے بہتر کھائیں اور بستر سب سے بہتر بستر کے اوپر سوئیں اور سب سے بہتر گھر میں ہم رہائش پذیر ہوں۔ تو والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا، یہ سب ممکن ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں تیاری پکڑنی پڑے گی، اور یہ
کام آپ کو خود سے ہی کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ کہ اگر جب تم کو بھوک لگے اور تم شدت کی بھوک محسوس کر رہے ہو تو کھانا کھاؤ، ابھی تمہاری بھوک باقی ہو تو کھانے کو چھوڑ دو۔ یہ وہ کھانا ہے جو سب سے بہتر کھانا ہے، سب سے قیمتی کھانا ہے۔ اور سب سے بہتر بستر پہ سونے کا یہ ہے کہ آپ اپنے صبح سے لے کے شام تک اتنی محنت اور مشقت سے کام کرو کہ تمہارا جسم تھک ہار جائے۔ جب تم تھکے ماندے اور تھکے ہارے جسم کے ساتھ بستر کے اوپر جاؤ گے تو تم ایسے محسوس کرو گے کہ وہ بستر سب سے بہتر بستر ہے۔ اور سب سے بہترین گھر میں کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو اتنے بہتر انداز سے کرو، اتنے سلجھے انداز سے کرو کہ تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاؤ۔ جب تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاؤ گے تو اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر تم رہو گے۔ جب تم لوگوں کے دلوں میں رہنا شروع کر دو گے تو سب سے بہتر گھر میں آپ رہائش رکھتے ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان 3 باتوں کے اوپر عمل کریں اور ان 3 باتوں کے اوپر اپنی لگن کے ساتھ کام کریں۔ یعنی سب سے بہتر کھانا، اگر ہم سب سے بہتر کھانا چاہتے ہیں تو جب ہمیں بھوک محسوس ہو اور بھوک بھی شدت کی محسوس ہو تو ہم کھانا کھائیں۔ اور جب ہم کام میں لگے ہوں اتنی محنت سے، اتنے مخلص اور اتنے اخلاص سے کام کریں کہ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو، ہمارا جسم محسوس کرے کہ ہم آرام کریں۔ اور جب ہم لوگوں کے ساتھ رویہ ہمارا اور لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسے ہو کہ لوگ ہماری عزت کریں، نہ کہ خوف سے بلکہ ہمارے حسن سلوک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی کھانے کا، ایسے ہی رہنے کا اور ایسے ہی زندگی کو گزارنے کا درس دیا۔ اور مسلمان کے لیے سب سے بہترین لمحہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے سوئے کہ اس کی نیند جو ہے وہ ایسے ہو کہ وہ بیدار ہو اور خوشی محسوس کرے۔ اور جب صبح اٹھے تو اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ جب وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر لوگوں کو پکار رہا ہوتا ہے، مانگو میرے مانگنے والوں، مجھ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس وقت مانگنے کا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ فی الخیر۔